ایسے موقع پہ آپ انٹروین کر لیا کریں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ. جی. تو ہم نے سب سے پہلے قرآن پڑھا کہ بنیادی سورسز کیا ہیں، وہ قرآن اور سنت. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ صحابہ کا اجماع. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد اب چوتھے نمبر پہ ہم نے قیاس کو پڑھا. تو بتائیں قیاس کیا ہے جی؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ یہ اسٹیٹمنٹ آپ میں سے کسی کو سمجھ آئی ہے تو اپنے الفاظ میں ایکسپلین کیجیے پلیز. جی. اینی ون؟ سر. جی. جی سر، آواز آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. سر، قیاس سے مراد غالباً ہماری اپنی سمجھ بوجھ سے جو ہم نے جو قرآن کو پڑھا، پھر حدیث کو پڑھا، اور جو سلف صالحین کے اقوال پڑھے، اس کے بعد آخر میں جو ہم نے اس سے کچھ اخذ کیا، اس کو قیاس کہتے ہیں. اور حدیث میں جیسے خمر کا ذکر آیا کہ خمر جو ہے وہ ایک اٹس اے فارم آف انٹاکسیکیشن، تو ہوں. اس سے ہم نے یہ قیاس کر لیا کہ جی marijuana is also a form of marijuana also have an intoxicating effect, so we think کہ یہ بھی اسی زمر میں آ جائے گا جو خمر کے بارے میں حکمات ہے. صحیح ہے. صحیح ہے، زبردست، ایگزیکٹ. اور بھائی کسی کو کوئی اور کسی کو مجھے بتائیے، کسی کو کوئی پرابلم ہوئی ہے اس میں؟ اف اینی ون ہیز اے کوسچن ان انڈرسٹینڈنگ دس تو پلیز مجھے بتائیے، میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں مزید. آلرائٹ، تو میں تھوڑا سا اپنے الفاظ میں بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں. اچھا، تو قیاس بیسکلی ہے کیا؟ قیاس یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہمیں جو ایشوز ہیں، جو پرابلمس ہیں، جو مسائل ہیں، وہ جو لسٹ آف مسائل یا لسٹ آف ایشوز جو ہمیں قرآن میں ملتی ہے، جو سنت میں ملتی ہے، دیٹ از ناٹ این ایگزاسٹو لسٹ. ایگزاسٹو لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے مسئلے قرآن میں ذکر نہیں کیے، سارے مسئلے حدیث میں نہیں ذکر کیے. ٹھیک ہے نا. ایسے مسئلے جو کہ آبویسلی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسئلے جو ہیں وہ قیامت تک پیش آئیں گے اور وہ چینج ہوتے رہیں گے، وہ آتے رہیں گے، ہر دور کے نئے مسائل ہوں گے. رائٹ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ جتنے بھی مسئلے بتائے ہیں، ظاہر ہے وہ اپنے دور کے اسپیسیفک ایشوز تھے. کچھ ایسے ایشوز تھے جو فری آف ٹائم اینڈ اسپیس ہے نا، جیسے نماز کا مسئلہ ہو گیا، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو گیا، یہ تو ہر دور میں رہے گا. لیکن بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہیں وہ انکریز ہوتے رہتے ہیں، ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اب جو نئے نئے مسائل پیش آ رہے ہیں انسان کو، اب ہر چیز کو قرآن و سنت نے ڈائریکٹلی اور ایکسپلسٹلی کور نہیں کیا. ڈائریکٹلی اور ایکسپلسٹلی نہیں کور کیا، امپلسٹلی کور کیا، یعنی ڈائریکٹلی نہیں کیا بلکہ انڈائریکٹلی کور کیا. تو اب وہ انڈائریکٹلی کور کرنے کا مطلب، یہ طریقہ کیا ہے؟ وہ قیاس ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں جو بھی مسائل بیان کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مسائل کی طرف ہماری رہنمائی کی، تو ہوتا یہ ہے کہ اسکالرس ان مسائل کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں نئے مسئلے کو کہ نیا مسئلہ شریعت میں کس مسئلے کے ساتھ ریلیونٹ ہے یا ریلیٹڈ ہے. اور پھر ایک ٹول ہے جس کو ہم قیاس کہتے ہیں، اس کے ذریعے ہم اس کے حکم کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو مثال کے طور پہ، اس کی مثال جیسے انہوں نے دی، اب میروانہ جو ہے یہ ایک نیا ڈرگ ہے، یہ ایک ایسا انٹاکسیکنٹ ہے کہ جس کو ہم جب کنزیوم کرتے ہیں تو اس سے انسان کو کیا ہوتی ہیں؟ ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں. انسان جو ہے وہ ایک ایکسٹیسی کی اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے اور انسان ایک جسے کہتے ہیں نا نشے کی حالت میں پہنچ جاتا ہے. اب میروانہ کے بارے میں قرآن و سنت نے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ وہ حرام ہے. اسی طریقے سے نئے نئے ڈرنکس آ رہے ہیں، نئے نئی فارمز آ رہی ہیں ڈرگس کی، ٹھیک ہے نا، عجیب و غریب قسم کی. اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، تو اب ہم ان کو کیوں حرام کرتے ہیں؟ کن بیسس پہ ہم حرام کہتے ہیں؟ obviously ہم نے کیا دیکھا کہ شریعت میں آلریڈی جو مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کر دی ہیں، ان میں کس جگہ پہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو اس مسئلے کے ساتھ کچھ نہ کچھ سملیرٹی رکھتا ہے. تو ہمیں مسئلہ نظر آیا خمر کا، ہمیں شراب کا مسئلہ نظر آیا، اور ہم نے دیکھا کہ اچھا جو شراب ہے، سو وٹ واز دا پرائمری کاز اینڈ ریزن جس کی وجہ سے شراب کو حرام کیا گیا؟ وٹ واز دا پرائمری کاز اینڈ ریزن جس کی وجہ سے شراب، اس کاز کو وہ حدیث میں وضاحت ہے، وہ ہے انٹاکسیکیشن، وہ ہے نشہ. تو حرام جو ہے خمر کو یا شراب کو اس لیے حرام کیا گیا کیونکہ وہ آپ کو انٹاکسیکیٹ کر دیتی ہے، وہ آپ کو ایک نشے کی حالت میں لے جاتی ہے، اور وہ نشہ کی حالت جو ہے یہ علت ہے، یہ وہ کاز ہے، یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے شراب کو حرام کیا گیا. تو یہ جو علت ہے، اس کو ہم علت کہتے ہیں ٹیکنیکل ٹرمز میں. ہم نے دیکھا کہ کیا یہ علت میروانہ میں پائی جاتی ہے، اور یہ علت جس جس سبسٹنس میں پائی جائے گی، جس جس سبسٹنس میں، ایسا سبسٹنس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، جس جس سبسٹنس میں، کنزیومیبل سبسٹنس آبویسلی، اس میں پایا جائے گا تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم حرام کنسیڈر کر دیں گے. اور جس میں یہ سبسٹنس نہیں پایا جائے گا
تو اس میں ہم کیا کریں گے، اس کو حرام نہیں کہیں گے. مثال کے طور پہ ایک نیا ڈرنک آتا ہے پینے کے لیے، مثلا کوک ہے. اب کوک جو تھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، لیکن کوک حرام کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر وہ جو انٹاکسیکیشن والا سبسٹنس ہے وہ نہیں پایا جاتا. لیکن فار ایگزامپل بیئر ہو گئی، یا اسی طریقے سے کوئی بھی جو ہے نا وہ ٹکیلا. ٹکیلا از اے ویری فیمس فارم آف شراب دیٹ از اویلیبل. اب ٹکیلا جو ہے فار ایگزامپل، یہ اس طریقے سے میریوانا ہو گیا یا کوئی اور ڈرگ ہو گیا. اب یہ جو ہے اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ انٹاکسیکیشن. وہی علت پائی جاتی ہے جس علت کی وجہ سے کیا ہوا، شراب کو حرام کرا دی گئی. تو ہم کیا کریں گے، اس علت کو جہاں جہاں پہ پایا جائے گا وہ سبسٹنس میں، ہم کیا کریں گے، اس کا جو حکم ہے جو شریعت میں آلریڈی مینشنڈ ہے اس کو ٹرانسفر کر دیں گے اس کے اوپر، اور ہم اس کو بھی حرام قرار دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسے کہتے ہیں جو ہے شریعت میں جیسے جو جو حکم ہوتا ہے ایکچوئل میں اس کو اصل کہتے ہیں، اور جس پہ حکم ٹرانسفر کروایا جا رہا تھا اس کو فرع کہتے ہیں، اور اس کو علت کہتے ہیں. تو اصل کا جو حکم ہے، جو ایکچولی میں اگزامپل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی، جس کو ڈائریکٹلی اللہ کے رسول نے ایڈریس کیا اس پرابلم کو، اس کی علت کی بنیاد پر اس کے حکم کو، اس کی ججمنٹ کو ہم کیا کریں گے، ٹرانسفر کریں گے فرع کے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ اور جو مسئلہ جو پیش آمدہ مسئلہ ہے، یا جو نیولی ایک ہمارے سامنے مسئلہ آیا ہے، اور اس پہ ٹرانسفر کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو جائے گی. اب جہاں جہاں پہ سبسٹنس نہیں پایا جائے گا تو وہ چیز حرام نہیں ہوگی. جی رواہ. سر ہم لوگ نا جب فقہ اسائنمنٹ بنا رہے تھے نا، تو اس کے اندر میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تھی، تو اس کے اندر نا آ رہا تھا کہ بہت سے علماء کرام ہیں جو قیاس کو اس کے اندر نہیں لے کر آتے ہیں، جو سورسز وغیرہ کے اندر ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی کچھ اسکالرز ہیں جیسے مثال کے طور پہ امام ابن حزم رحمہ اللہ، اور ایک پورا ظاہری اسکول آف تھاٹ ہے، جنہوں نے قیاس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ کیمپیننگ کی، اور قیاس کو جو ہے نا وہ حرام قرار دیا، اور انہوں نے کہا یہ جو ٹول ہے، یہ میتھڈ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ان میں جیسے ظاہری اسکول آف تھاٹ ہے تو انہوں نے اس چیز کو انکار کیا، اگنور اس کو کیا. لیکن ظاہر ہے وہ اوپینین جو ہے وہ اتنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے وہ کیا کر رہے تھے، وہ بیسیکلی قیاس ہی کر رہے تھے، قیاس ہی کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اس کا نام کچھ اور رکھ دیا. آگے چل کے ہم بات کریں گے بہت سے اسکالرز نے کیا کیا، بہت سے ٹولز کے اوپر کرٹیسائز کیا. لیکن ظاہر ہے اب کوئی اور جب انہوں نے آلٹرنیٹ پیش کیا تو آلموسٹ وہ وہی چیز تھی، بس اس کا نام فرق تھا. تو کچھ نہ کچھ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی وجہ سے بعض اسکالرس نے کیا قیاس کو جو ہے وہ غلط کیا، کیونکہ قیاس کا بہت زیادہ غلط استعمال بھی لوگوں نے کرنا شروع کر دیا. مثال کے طور پہ قیاس کے بارے میں ایک اصول یہ ہے کہ قیاس تبھی کیا جا سکتا ہے جب آپ کے پاس جو ہے نا وہ قرآن و سنت میں اس کے بارے میں کوئی، ایک منٹ، قیاس تبھی کر سکتے ہیں جب قرآن و سنت کسی مسئلے کے بارے میں خاموش ہو. لیکن جہاں پہ قرآن و سنت نے ایکسپلیسٹلی کسی مسئلے کو ایڈریس کر دیا وہاں پہ آپ قیاس نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ یہ ایک اصول ہے. تو ہوا یہ کہ بہت سے لوگوں نے اس قیاس کو ایون قرآن و سنت کی موجودگی میں بھی اس کو یوز کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ مثال ایک مسئلے کے اوپر قرآن و سنت بیان کر رہی ہے وہ چیز، لیکن وہی اس کے بارے میں گائیڈ لائنس دے رہی ہے ہمیں، لیکن اس کے باوجود لوگ کیا کرنا شروع گئے، انہوں نے قیاس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. انہوں نے قیاس کو ایک انالوجیکل میتھڈ کے ذریعے کچھ چیزوں کو اپنی مطابق کہ جی فلاں چیز سے پتہ چلتا ہے یہ چیز ہے تو اس پہ قیاس ہے. بھائی آپ کو کرنے کی ضرورت ہے جب قرآن و سنت اس مسئلے کے بارے میں الگ سے گائیڈنس دے رہا ہے آپ کو. تو اس طرح کی کچھ پرابلمس اور بھی کچھ پرابلمس تھیں جس کی وجہ سے خاص طور پہ بعض علماء نے اس چیز سے اختلاف کیا اور انہوں نے کہا یہ میتھڈ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے غلط استعمال کی وجہ سے، لیکن پریکٹیکلی جب انہوں نے جو پرابلمس مثال کے طور پہ یہ آئیں تو اس کو سالو کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی یہ میتھڈ جو ہے یہ جو ہے نا آلریڈی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انڈائریکٹلی ایڈریس کیا ہوا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایوری انٹاکسیکینٹ از حرام. تو اب جہاں جہاں پہ انٹاکسیکیشن پائی جاتی ہے وہ حرام ہے. انہوں نے کہا اس کی قیاس کی ضرورت ہی نہیں. تو ہم نے کہا اگر آپ غور کریں آپ اسی کی قیاس ہی کر رہے ہیں نا. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم قیاس نہیں کر رہے. اللہ کے رسول نے اس کو ڈائریکٹلی ایڈریس کیا کس طریقے سے، ایوری انٹاکسیکینٹ از خمر اینڈ ایوری فارم آف خمر از حرام. تو یہاں پہ آپ کو قیاس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اصل میں اسکالرز نے پھر جب اس کو اسیس کیا دونوں اوپینینز کو، تو انہوں نے اس میں سے ایک نتیجہ یہی نکالا کہ پریکٹیکلی مسئلہ صرف ڈیفینیشنز کا ہے، مسئلہ صرف ٹرمز کا ہے، لیکن ایکچوئل میں جو پروسیس ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کیونکہ وہ پروسیس جو ہے وہ میتھڈ جو ہے وہ ناگزیر ہے. کیونکہ یہ بات ہمیں بالکل واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مسئلوں کو obviously ایڈریس نہیں کیا، لیکن اس کے اصول بتا دیے، اس سے ملتے جلتے مسئلوں کو ایڈریس کیا. اور اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ ہر وہ مسئلہ جو نیا مسئلہ پیش آتا ہے ہمیں، اس سے ملتا جلتا مسئلہ کوئی نہ کوئی ہماری شریعت میں ایڈریس ہوا ہوتا ہے.
تو ہم نے سمپلی قیاس کے ٹول کو استعمال کر کے وہاں پہ اس کی رولنگ اپلائی کر لینی ہوتی ہے. تو الحمدللہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو شریعت نے ایڈریس نہ کیا ہو. اور یہی کہ اسکالرز اس کو ایڈریس کرتے ہیں اس مسئلے کو، اور اس کو قیاس کے ٹول کو استعمال کرتے ہیں. تو جو لوگ ہیں وہ اس کو کہتے ہیں یہ قیاس کا ٹول نہیں کوئی اور ٹول ہے، بہرحال ان کے لیے اپنا ایک اس کے لیے ٹرم یوز کرتے ہیں. جی آگے چلتے ہیں. جی یہ ہے استحسان. قیاس کے بعد جو اگلا جو ٹول ہے، اچھا یاد رکھیے گا کہ یہ متفق علیہ ہے. یہ جو ہے قرآن، سنہ اور اجماع، اس پہ تمام کا اتفاق ہے، اجماع ہے. یعنی اس سیلف یہ اس پر بھی اجماع ہے. کیا اجماع ہے؟ اس پہ کنسنسس ہے کہ یہ تین جو ہیں ایسے سورسز ہیں جو ویلڈ سورسز ہیں. یعنی اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. قرآن ایز اے سورس، سننا ایز اے سورس، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. اور اس طریقے سے ایز این اجماع اس کا سورس نہیں ہے. بہت سے کچھ لوگ کچھ ایسے ایکسٹریم قسم کے مس گائیڈڈ اسکولز آف تھاٹ تھے جنہوں نے ایکچوئل میں اس پہ اختلاف کیا اور باقاعدہ نگیٹ کیا اس چیز کو. لیکن جنرلی قرآن، سننا اور اجماع یہ تینوں چیزیں ہیں، یہ سورس آف شریعہ، اس پہ تمام امت کا اجماع ہے اور علماء کا اجماع ہے. قیاس پہ میجورٹی علماء ایگری کرتے ہیں، مین اسٹریم اسکالرشپ اس کو ایگری کرتی ہے، لیکن کچھ اسکالرس نے بہرحال اس کو ظاہر ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو اجتہاد جو ہے، اجتہاد کے مختلف ٹولز ہیں. اجتہاد کہتے ہیں کسی جیسے پہلے بھی ذکر کیا، نئے ایشو کے بارے میں قرآن و سنت سے گائیڈ لائنز لینا. تو اب نیا ایشو آیا نا میروانہ کا، تو اب قرآن و سنت سے آپ نے کیا دیکھا کہ خمر کے بارے میں گائیڈنس دی اور اس کی رولنگ اس کے اوپر علت کی بیسس کے اوپر اپلائی کر دی. تو اب کیا کریں؟ اجتہاد کریں. تو اجتہاد اس پروسیس کو کہتے ہیں جس کے اندر ہم مختلف ٹولز کو یوز کرتے ہیں اور کسی نئے ایشو کو، اور وہ ٹولز کون سے؟ اس میں قیاس ہے. تو پہلا قرآن و سنت اور اجماع، یہ تو ٹولز، یہ تو سورسز ہیں ڈائریکٹلی، لیکن ایکچوئل میں جو ٹولز ہیں وہ قیاس وغیرہ، استحسان اور عرف، اور آگے اس کے اوپر استحساب اور مسائل مرسلہ اس کی آگے ڈسکشن ہوگی، میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. ٹھیک ہو گیا؟ آلرائٹ جی. استحسان کیا ہے جی؟ استحسان کہتے ہیں کہ the preference of an opinion based on a circumstantial need over an opinion based on qiyas. This principle, referred to by various names, scholars of most schools of thought used istislah. An application of istihsan is seen in the treatment of a contract for the manufacturer and sale of an item. According to qiyas based on the Prophet's statement, whoever sells food should not do so until he has in his own possession. Contracts of this type are invalid since the item is non-existent at the time of the contract. However, since such contracts have been universally accepted by people and the need for such contract is obvious, the ruling by qiyas was dropped and the contracts were allowed based on the principle of preference. استحسان. استحسان کہتے ہیں جنرلی آسان الفاظ میں جنرل نیڈ، کوئی ایسا مسئلہ ہو جو کہ اتنا کامن ایشو ہو گیا ہو کہ اب اس سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہو، تو اسکالرز کیا کرتے ہیں؟ قیاس کو چھوڑ کے اس کی بیسس کے اوپر ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ کی، چونکہ یہ مجبوری اور نیڈ بن گئی ہے تو اب ہمیں اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے. اس بیسس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کا رولنگ جو ہے وہ ڈیٹرمن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ قیاس حالانکہ اس کے مخالف جا رہا ہوتا ہے، قیاس اس کے مخالف جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو نیڈ کی بیسس پہ، کیونکہ یہ ایک نیڈ ہے، اس کی بیسس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو استحسان جو ہے، یہ جو ٹول ہے، یہ حنفیہ جی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور حنفی اسکول آف تھاٹ یہ یوز کرتا ہے. اگرچہ بعض اسکالرس نے اس کو باقاعدہ بدعت کہا اور اس کے خلاف بہت کرٹیسائز کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کسی بیسس کے اوپر بس چونکہ نیڈ ہے اور نیڈ کی بیسس کے اوپر آپ نے بات کہہ دی کہ جی یہ چونکہ نیڈ ہے تو اسی لیے ہم جو ہے نا اس کے اندر یہ رولنگ دے رہے ہیں. تو نیڈ از نتھنگ. وی ہیو ٹو نیڈ، وی نیڈ. جب ہم کسی چیز کو شریعت کا اسٹینڈرڈ یعنی شریعت کا حکم قرار دے رہے ہیں تو ہمیں اس میں سے قرآن، حدیث یا قیاس کو استعمال کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور ٹول کی طرف نہیں جانا. تو بہت سے اسکالرس نے استحسان کو ایکچولی ڈائریکٹلی چیلنج بھی کیا اور اس سے اختلاف بھی کیا. تو اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ تم میں سے کوئی ایسی چیز بیچے نا جو جب تک وہ اپنی پوزیشن میں نہ لے لے اس کو، جب تک ایک بندے کے پاس کسی چیز کی پوزیشن نہ آئے. ٹھیک ہے نا؟ جب تک ایک بندے کے پاس ایسی پوزیشن نہ آئے کسی چیز کی تو اس تب تک وہ اس کو آگے بیچے نا. لیکن انہوں نے کہا جیسے مثال کے طور پہ اب آج کل آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ پراپرٹیز کے اندر فائلنگ کا سسٹم آ گیا نا. فائلنگ کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ فائلز بکتی ہیں. تو اب وہ کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا دیکھیں جی اب یہ مجبوری ہے، اب آپ کوئی چیز خرید ہی نہیں سکتے اور آپ کی مجبوری ہے، آپ ایک فائل سسٹم کے مطابق آپ باہر جا ہی نہیں سکتے. سو اسی لیے اب مجبوری کے تحت جو ہے نا استحساناً ہم اس چیز کو، حالانکہ قیاس کیا کہتا ہے؟ قیاس کہتا ہے، آپ نے دیکھا کہ قرآن و سنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوڈ یا کوئی بھی آئٹم جو اس دور میں موجود تھی
اس کو آپ نے اللہ تعالی رسول نے منع کیا کہ جب تک آپ کی پوزیشن میں نہ آئے. تو اکارڈنگ ٹو قیاس ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کو بھی اپلائی کرتے ہیں قیاس کو، اور کہتے ہیں کہ جی فائل سسٹم ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ فائل کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وہ جو زمین ہے جس کو جو ابھی آپ کی پوزیشن میں آئی ہی نہیں ہے ابھی تک، یا پھر اس کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے اس کو آگے بیچ سکتے ہو؟ آپ بیچ رہے ہو، لوگ فائلوں کا خرید و فروخت کر رہے ہیں جی، یہ فائل بیچ لیں، یہ خرید لیں. تو ایکچوئل میں اس قیاس کی بیسس کے اوپر اس کو حرام ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ نے کہا جی اتنی مجبوری بن گئی ہے، اب کوئی بندہ، اس کا مطلب ہے کوئی بیچارہ عام نارمل آدمی غریب گھر خرید ہی نہیں سکتا، زمین خرید ہی نہیں سکتا، تو اب چونکہ مجبوری ہے اس لیے ہم اس کو الاؤ کر رہے ہیں. تو استحساناً ہم نے اس چیز کو الاؤ کر دی. تو استحسان از جنرل نیڈ. تو یہ چیز کوئی سورس آف شریعت نہیں ہے، یعنی اس نیڈ کے کبھی بھی سورس آف شریعت نہیں بن سکتی. تو بہرحال لیکن کچھ اسکالرز نے اس کو یوز کیا، اور کچھ نے اس کا نام کچھ اور چینج کر کے استصلاح رکھ لیا، کچھ نے اس کو استحسان کہہ دیا. کچھ مائنر ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، لیکن موٹا موٹا آپ کے سامنے میں نے یہ اوپینین رکھ دیا. اس کے بعد جی ہے وہ عرف ہے. عرف کہتے ہیں کسٹم کو، کسٹمری پریکٹس کو. کسٹم کہتے ہیں لوکل کسٹمز. شریعت نے ان کو ایکسپٹ کیا ہے جنرلی، پرووائڈیڈ اف کہ جو ہے نا اسلام اس کے مخالف نہ ہو. تو وہ بھی لوکل کسٹم، ہم کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں ڈسکشن کی تھی کہ اسلام جب آیا تھا تو اسلام نے بہت سی پریکٹسز جو کہ عربس کے ہاں ایز کسٹمز چل رہی تھیں، اسلام نے ان کو ایکسپٹ کیا. ہاں اس میں جو نیگیٹو ایلیمنٹس تھے، جو ایکسپلائٹیشن کے ایلیمنٹس تھے، ان کی کلینزنگ کر دی نا، ان کو فلٹر آؤٹ کر دیا. لیکن جنرلی بہت سی ایسی چیزیں جو ایک کسٹم کے اندر پائی جاتی تھی، اسلام نے اس کو قبول بھی کیا، اور ہمارا دین جنرلی ان کو الاؤ بھی کرتا ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں جو کسٹمز کا پارٹ ہوتی ہیں، ایز لانگ ایز وہ شریعت کے مخالف نہیں ہیں، تو ان کو ماننے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ان کے مطابق معاملہ کیا جا سکتا ہے. تو مثال کے طور پہ جیسے اس کی مثال یہ ہوتی ہے کہ ہاں شریعت میں مثال کے طور پہ کسی علاقے میں، اب جیسے مثال کے طور پہ مہر ہے. مہر، اب مہر کی جو مثال ہے، اگر انہوں نے مثال تھوڑی ڈفرنٹ دی ہے، میں آپ کو اسی مہر سے متعلق ایک آسان اگزامپل دے دیتا ہوں جو زیادہ آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گی. مثال کے طور پہ اب مہر ہے، یعنی جس کو ہم ڈاوری کہتے ہیں، جو ایک مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے شادی کے موقع پر، اور یہ ون آف دی کنڈیشنز آف نکاح ہے، یعنی یہ ضروری ہے. اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اچھا، اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. تو مرد نے کچھ نہ کچھ اپنی بیوی کو دینا ہوتا ہے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہر کی جو ایکچوئل اماؤنٹ ہے کتنی، وہ شریعت نے مینشن نہیں کی. اسپیسیفکلی کوئی بھی شریعت نے کوئی اماؤنٹ مقرر نہیں کی کہ اب آپ کو اتنی دینی ہے. تو جو چیز مقرر نہیں کی، اس کا مطلب ہے شریعت نے اس کو چھوڑ دیا ہے عرف کے اوپر، کسٹم کے اوپر. تو مثال کے طور پہ ایک فیملی کے اندر، یعنی جو اگر میں مثال کے طور پہ میں جس کلاس سے میرا تعلق ہے، اس کلاس میں مثال کے طور پہ عرف اور کسٹم یہ ہے کہ جو ہے وہ 5 لاکھ دی جاتی ہے، 10 لاکھ دی جاتی ہے. تو مجھے چاہیے، اسپیشلی اگر میں اس کلاس سے تعلق رکھتا ہوں، تو مجھے چاہیے کہ میرے اوپر پھر یہ ہے کہ مجھ سے ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے کہ آپ کو 10 لاکھ دینی چاہیے. یعنی میں سمجھ سکتا ہوں کہ اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ ڈیمانڈ غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کی چیز جو ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی سوشل اسٹیٹس میں 5,000 دی جاتی ہے تو 5,000 بھی ہو سکتی ہے. تو ڈپینڈنگ اپون جو کسٹم ہوتا ہے. تو جنرلی مثال کے طور پہ، عام طور پہ جو نارملی ایوریج جو دی جاتی ہے، اگین اس میں بہت زیادہ اسپیسیفسٹی نہیں ہو سکتی، لیکن موٹا موٹا آپ کو ایک قسم کا کسٹم جو ہے اس کا، ہمارے استاد اس کی مثال دیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ جیسے آپ جاتے ہیں سموسے پکوڑے کھانے کے لیے، تو انہوں نے اس کی مثال دی کہ سموسے پکوڑے کے ساتھ جب آپ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ بائی ڈیفالٹ، خاص طور پہ سموسوں کی بات کریں تو اس کے ساتھ چنا، چاہو سموسے کے ساتھ چنے ملتے ہیں اور ایک چٹنی ملتی ہے. اب وہ خاص قسم کے سموسے کے چنے ہوتے ہیں. تو اب کسٹم یہ ہے کہ جب آپ سموسہ خرید رہے ہیں تو اس کے ساتھ، اور جس طرح حلوا پوڑی ہوگی نا، حلوا پوڑی کے لیے بیسکلی آپ پے کس چیز کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ پوڑی کی کاسٹ پے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حلوا اور اس کے ساتھ چنے آپ کو ساتھ ملتے ہیں. اب یہ عرف ہے اور یہ کسٹم ہے. اور ایک بندہ اگر مثال کے طور پہ کبھی جھگڑا ہو جائے کسی مسئلے کے اوپر، تو کسٹم کی بیسس کے اوپر وہ باؤنڈ کیا جائے گا اس کو کہ چونکہ یہ معروف اور کسٹم ہے، تو اب آپ کو یہ چیز دینی چاہیے ساتھ. تو ایک بندہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے بھائی یہ دیے جاتا ہے ساتھ، تو یو شوڈ بی گیونگ اٹ ٹو می. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کر کے جو کسٹمز ہوتے ہیں، پریکٹسز ہوتی ہیں، ایز لانگ ایز وہ اس میں کوئی ایکسپلائٹیشن نہ ہو، شریعت کا کوئی پرنسپل کمپرومائز نہ کر رہا ہو، تو ان کا ریگارڈ کرنا، ہماری شریعت ان کا ریگارڈ کرتی ہے. شادیاں ہو گئیں، بیاہ ہو گئے، کوئی بھی مسئلے ہو گئے، جو چیزیں شریعت کے خلاف نہیں ہیں، اگر وہ کسی کسٹم یا کسی علاقے کی ایک روایت کے طور پہ موجود ہیں، ان کو فالو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایز لانگ ایز شریعت اس کے مخالف نہیں ہے اور اس میں کسی کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہے. تو اس کو عرف کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. تو یہ بنیادی سورسز تھے. پہلے جو متفق علیہ سورسز ہیں وہ کون سے؟ قرآن، سنہ اور اجماع. اجماع بھی صحابہ کا، تو اوپینین آف صحابہ بھی اس میں آ جاتا ہے.
دوسری چیز کیا ہے؟ قیاس ہے. قیاس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آپ کا ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے، انالوجیکل ریزننگ ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے اندر آپ انالوجی کہتے ہیں کسی چیز کو کمپیئر کرنا، انالوجی کہتے ہیں کسی چیز کو کمپیئر، دو چیزوں کو کمپیئر کرنا، اور کمپیریزن کے بعد ایک اصول، ایک علت کی بنیاد پر ایک حکم جو ہے، ایک ججمنٹ ہے، اس کو ٹرانسفر کر دینا کسی دوسری چیز کے اوپر. اسی طریقے سے پھر اس کے بعد استحسان ہے، جس کو کہتے ہیں لیگل پریفرنسز. لیگل پریفرنسز آپ نے دیے ہیں، اگرچہ قیاس، اگین آپ قرآن و سنت کو اس میں نہیں کر سکتے، اس میں قیاس کی بات ہو رہی ہے. قیاس کسی اور کی طرف، چیز کی طرف لے کے جا رہا ہے، لیکن آپ قیاس کو کمپرومائز کرتے ہو استحسان کی بیسس پہ، اور آپ کہتے ہیں جی نیڈ، سرکمسٹانشل نیڈ، یعنی حالات کی ضرورت کے مطابق، حالات کی مجبوری کے تحت ہمیں یہ کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے آپ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. اچھا، دیگر اسکالرس نے however since such contracts have been universally accepted by people and the need for such contract is obvious the ruling was dropped and اچھا اس میں ایک چیز میں نے آپ کو ذکر کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ ہاں، بعض اسکالرس نے اور بھی کچھ ٹولز جو ہے نا ذکر کیے، جیسے مصالح مرسلہ ہو گئے. مصالح مرسلہ بھی ایک قسم کی، آپ سمجھ لیں استحسان کی قسم ہے. تو یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ although we find slight variations in the terminology given to the same principle become sources of friction and opposition. For example, the Maliki madhab considered the Hanafi principle of istihsan unacceptable, yet applied the same principle under the name masalih mursala. تو مالکیوں نے بھی استحسان کو ہی کسی نہ کسی طریقے سے امپلوائے کیا، لیکن کچھ چینجز کی بنیاد پہ، کچھ مائنر ڈفرینسز کی بنیاد پر انہوں نے کہا جی ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک جو آئیڈیا دیا وہ مصالح مرسلہ کا دیا. وہ مصالح مرسلہ جو تھے they were obviously similarly something like استحسان. اسی طریقے سے شافعی مذہب ریجیکٹڈ بوتھ اینڈ اپلائیڈ اے سملر پرنسپل کالنگ اٹ استحساب. تو استصحاب، انہوں نے استصحاب کا ایک پرنسپل دے دیا. تو استصحاب ہو گیا، مصالح مرسلہ ہو گیا، استحسان ہو گیا. ٹو سرٹن ایکسٹینٹ یہ پرنسپلز ملتے جلتے ہیں، میں بہت مائنر ڈفرینسز ہیں، لیکن بہرحال اسکالرز نے آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا. لیکن موٹا موٹا ان چیزوں کا جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہونی چاہیے، اور موٹا موٹا آپ کو پتا ہو کہ اس میں مطلب کیا ہے اس کا. That's it. تو اب تک ہم نے آج جو ہے جو مختلف چیزیں پڑھی ہیں اس میں آپ کے سامنے ہے، جو ہم نے پوری اپنے ریویژن بھی کی، اس میں سورسز پر بات کی، فروعات کی بات کی، اصول کی بات کی، اور اس طریقے سے ہم نے کمپائلیشن کی بات کی. تو آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو اس حوالے سے کر لیں انشاءاللہ. جی جی زہرا. السلام علیکم استاد محترم. سر وعلیکم. کویسچن نہیں ہے، بس یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ ہسٹری آف فک کے لیے کوئی سمپل سی بک جو یعنی کہ بیکاز وہ میرا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے او لیولس میں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ سر سے پوچھ کے کوئی بتائیے گا ہسٹری آف اسلام پہ یا ہسٹری آف فک کے لیے انیشیل بک یعنی کہ انگلش لینگویج کے اندر. اصل میں انیشیل بک میں یہی ہے سب سے آسان، اور یہ کافی آسان ہے، اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں. اصل میں ہم تو بہت زیادہ سمرائز کر کے پڑھ رہے ہیں نا، ہمارے پاس ٹائم کم ہے. تو اگر آپ اسی کتاب کو، ایولیوشن آف فک ہے یہ کتاب ڈاکٹر بلال فلپس کی، یہ اس کی سمری ہے ایک قسم کی. یہ جو ایولیوشن آف فک ہے نا امام ڈاکٹر بلال فلپس کی، اس کتاب کی ایک قسم کا سمرائز ورژن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کو سمرائز کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو ایولیوشن آف فک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، انگلش میں ہے، تو وہ کتاب جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، وہ سب سے آسان ہے اس حوالے سے. جزاک اللہ سر. اور جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ نے جیسے ہم لوگ کو بتایا کہ اگر شریعت کے اندر رہ کر کوئی ہم لوگ کسٹم وغیرہ کر سکتے ہیں تو ان کو ہم منایا جا سکتا ہے کسی کسٹم کو، لیکن سر جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم لوگوں نے یہودیوں سے مخالفت کرنی ہے، وہ جوتے اتار کے نماز پڑھتے ہیں، ہم جوتے پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں. سر یہ کہاں پر اپلائی ہوگا؟ دیکھیے وہ جو ہے نا یہودیوں کے، اور اس طریقے سے وہ بھی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ وہ بندہ جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہیں میں سے ہے. یہ ساری ان احادیث، یہ ان چیزوں پر اپلائی ہوتی ہیں جو چیزیں ڈائریکٹلی اسپیسیفکلی کسی ایک مذہب کی پہچان بن جائیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو یونیورسل ہوتی ہیں، وہ کسی خاص مذہب کے ساتھ، کسی خاص قوم کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہوتی، بلکہ وہ جنرل. مثال کے طور پہ پینٹ شرٹ ہے، ٹراؤزر شرٹ ہے، یہ اب کسی ایک قوم کا شعار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اب یونیورسل ہو گیا. دنیا کے کئی ملکوں میں، ہنڈریڈز آف کنٹریز کے اندر یہ پہنا جاتا ہے، اور کسی نے پہنا ہو تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ یہ فلاں قوم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ناٹ اے پرابلم، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کر کے اگر کسی ایسی جو مذہبی چیز ہے، یعنی یہودیوں کی کوئی ایسی مثال کے طور پہ یہودیوں کی ایک کیپ ہوتی ہے جو اسپیسیفک کیپ ہوتی ہے، جو چھوٹی سی کیپ ہوتی ہے، اور اس کا خاص نام ہوتا ہے، وہ رکھی جاتی ہے اپنے سر پہ، وہ رکھتے ہیں، اور وہ نا پوری نہیں ہوتی، وہ پیچھے کر کے رکھتے ہیں، وہ چھوٹی سی پتلی سی ہوتی ہے. اب یہ جو کیپ ہے، اب کوئی بندہ پہنے کہ جی میں نے تو ٹوپی پہنی ہوئی ہے،
نہیں، یہ مذہبی شعار ہے ان کا، یہ مذہبی سگنیچر ہے ان کا. تو اس طرح کی چیزوں کو شریعت نے اجازت نہیں دی جن کا تعلق مذہبی شعار سے ہو. لیکن جنرلی اگر آپ بات کریں، جو بھی چیز اگر مطلب یہودی اگر کوئی اچھا کام بھی کر رہے ہیں جو نارملی ان کی پریکٹس ہے، یا ایک بندہ جو ہے یہودیت سے مسلمان ہوتا ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہودیوں والے سارے کام چھوڑ دے. یہودیوں سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ان کے علاقے میں جو کام ہوتے تھے نارمل، وہ سب کچھ چھوڑ دے. نہیں، وہ والے کام چھوڑے گا جو شریعت کے ڈائریکٹلی کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں، اور وہ چیزیں جو ان کا اسپیسیفک شعار تھا. جو ان کا اسپیسیفک شعار نہیں تھا، اس کا تعلق ریلیجن کے ساتھ نہیں ہے، وہ جنرلی ایک علاقے کی روایت ہے، تو اس کا لحاظ رکھنے میں کوئی حرج والی بات نہیں. جی، اور کوئی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے ایک 3 چیزیں پوچھنی ہیں آپ سے. جی جی آپ پہلے ذکر کر چکے ہیں امام ابو حنیفہ کے حوالے سے. جی جی. مجھے یہ سمجھنا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو ہم تبع تابعین میں کاؤنٹ کرتے ہیں یا تابعین میں کاؤنٹ کرتے ہیں؟ تابعین میں کاؤنٹ کرتے ہیں. تابعین میں کاؤنٹ کرتے ہیں. اچھا، دوسرا، آپ نے پہلے بھی لیکچرز میں بتایا ہے، آپ ذکر کر چکے ہیں کہ وہ کافی ساری چیزوں میں انہوں نے قیاس اور آج آپ نے ورڈ یوز کیا استحسان. جی، صحیح. انسان. تو آپ نے کہا کہ کافی چیزوں میں یعنی کہ فیوچر کے معاملوں میں بھی وہ پہلے سے قیاس کرتے تھے اور استحسان کرتے تھے. تو میرا سوال اب یہ ہے کہ کیا وہ جب ہم ضعیف حدیثوں کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ ضعیف احادیث ہوتی تھی، ان کے حوالے سے ہمیں کچھ اس طرح کی انفارمیشن ملتی ہے کہ امام ابو حنیفہ ضعیف حدیثوں کو کس طرح سے لیتے تھے؟ کیا وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے یا ریجیکٹ کر دیتے تھے؟ اس کے اوپر ہمیں کچھ انفارمیشن ملتی ہے ہسٹری میں؟ جی جی، ملتی ہے. اس میں یہ تھا کہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا نا، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، اور ان کا جو اسکول تھا خاص طور پہ، چونکہ وہاں پہ ایک قسم کی نا فیبریکیشنز بہت زیادہ تھی حدیث کی. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اسکول کے جو علماء تھے، اسکول آف تھاٹ کے جو علماء تھے، ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے،